مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ وار پروگرام کلام حیات۔ کلام حیات کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے اس زندہ پاک کلام کی سچائیوں کے بارے میں جان سکیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے شریعت کی پہلی کتاب تکوین یعنی پیدائش کی کتاب کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی۔ آج ہم جس شریعت کی کتاب پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ شریعت کی دوسری کتاب ہے، خروج کی کتاب۔ خروج کی کتاب میں خدا کے بندہ حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کا مصر کی غلامی سے رہائی پانا، اور پھر رہائی پانے کے بعد موضع سرزمین کی جانب سفر، اور سفر کے دوران سینا کے پہاڑ تک پیش آنے والے واقعات درج ہیں۔ ان اہم ترین واقعات میں بحر کلزم کا عبور، کوہ سینا پر شریعت کا ملنا اور عہد باندھنا شامل ہیں۔ اس کتاب کے بڑے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ خروج کی کتاب اس کے پہلے باب سے 14ویں باب تک مصر میں غلامی اور خروج۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کوہ سینا تک کا سفر، باب 15 سے 18 تک، اور تیسرا یعنی آخری حصہ یہ ہے کوہ سینا پر عہد باندھنا، باب نمبر 19 سے 40 تک۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب پر گفتگو کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ تکوین کے آخری ابواب میں یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف، جن سے ان کے بھائی حسد کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں، اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھائیوں میں سے ہی صلاح ملنے پر قافلے کو حضرت یوسف کا بیچا جانا اور اس کا مصر میں آنا، اور پھر وہاں آ کر جو خوابوں کی تعبیر پیش کرنے والا جب خواب کی تعبیر پیش کرتا ہے تو اسے نائب السلطنت بنا دیا جاتا ہے، اور پھر قحط پڑنے پر وہ خواب جو بھائیوں کو اس نے بتائے تھے کہ میرا پولا جو ہے وہ کھڑا ہے، باقی پولے جو ہیں وہ سربجود ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح ستاروں کا خواب، تو بھائیوں نے اسی بات پر تو حسد کیا تھا اور اسے مارا پیٹا اور بیچ دیا تھا۔ اور اب وہ خواب جب پورا ہوتا ہے تو قحط پڑنے پر بھائی جو ہیں مصر تک پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے ہی سر جھکانا پڑتا ہے، خوراک انہیں ملتی ہے۔ اس طرح پھر باپ یعقوب کو آ کر بتایا جانا، اور پھر وہاں سے پھر باپ یعقوب کا بھی مصر میں جانا اور وہاں جا کر آباد ہو جانا، اور آباد ہونے کے بعد فرعون کا ڈرنا اور خوف پیدا ہونا کہ یہ تو قوم اگر بڑھ جائے گی تو اس ملک پر جو ہے ان کی حکومت صادر ہو جائے گی اور یہ ہمیں غلام بنا لیں گے۔ اس بات پر ان کو غلام بنا لیا گیا۔ اسی بات سے جو ہے سلسلہ خروج کی کتاب کا آگے بڑھتا ہے۔ میں ہوں مبشر انجیل بابو طارق فرانسس تاج، اور میرے ساتھ کلام حیات کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوتے ہیں مبشر انجیل بابو صابر سیمل صاحب۔ کیتھولک ٹی وی کی طرف سے، اپنی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے بابو صابر سیمل صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کویسچن ہے، سوال ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل قوم جو ہے ایک قوم بنتی ہے اور قوم بن کر جو ہے مصر کی غلام ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے کہ یہ آخر کیا، یہ جس طرح میں نے تعارف میں بھی پیش کیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں اور کس بنا پر جو ہے مصر میں یہ قوم جو ہے وہ فرعون کی غلام ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کے پہلے باب میں سے کہ اسرائیل قوم جو ہے وہ کس طرح سے مصر میں غلام ہوتی ہے۔ اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو مصر میں آئے یہ ہیں، ہر ایک اپنے کنبے کو لے کر یعقوب کے ساتھ آیا، روبن اور شمعون اور لاوی
اور یہودا اور یساکر اور زبلون اور بنیامین اور دان اور نفتالی اور جاد اور عاشیر اور ساری جانیں جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئیں 70 تھیں۔ اور یوسف مصر میں آیا، اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور سارے لوگ اس کی پشت مر گئے، لیکن اسرائیل کی اولاد برومند ہوئی اور بہت بڑی اور نہایت زور آور ہوئی، اور ملک ان سے بھر گیا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ قوم جو ہے برومند ہوتی ہے اور مصر میں آ کر آباد ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوا کہ لکھا ہے کہ اس کے زمانے کی ایک پشت ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور آئندہ نئی نسل جو ہے وہ برومند ہوئی اور وہ خلق ہوئی، پیدا ہوئی، اور بہت وہ بڑھ گئے۔ اور اس سبب سے لکھا ہے کہ ایک فرعون آیا جسے یہ سارا دیکھ کر ناپسند آیا۔ اس نے کہا کہ یہ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بہت مشقت کرنے والے سخت جان لوگ ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ اتنا زیادہ بڑھ جائیں، طاقتور ہو جائیں کہ کل کو ہم جو مصری، جو ہماری اپنی یہ جائیداد ہے، اپنی سرزمین ہے، یہ ہم ہی کو یہاں پر غلام بنا لیں۔ تو یہاں سے جو ہے پھر ان کی غلامی کا اور ان پر ظلم اور تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس زمین پر کسی قوم پر جو تشدد ہے، جو ان پر کیا گیا، کہتے ہیں کہ یہ انتہائی تشدد ہے اور یہ نسل کشی ہے کہ ان پر یہ لاگو کر دیا گیا کہ سخت سے سخت محنت ان سے لی جائے اور ان کی بیٹیوں کو رکھ لیا جائے، اور جو بیٹے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ نسل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور جو لڑکیاں ہوں گی وہ مصری لوگوں سے شادی کریں گی اور یہ ہماری ہی قوم کا حصہ بن جائیں گی، اور اس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ نیست و نابود کر دی جائے گی۔ لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند خدا جو کل اختیار اور قدرت کا مالک ہے، جس نے وعدہ کیا تھا باپ ابراہیم کے ساتھ کہ کس طرح سے اس قوم کو اور زیادہ برکت دے کر ان کی غلامیوں سے نکالتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی بابو جی نے کہ یہ تشدد، یہ جبر، یہ ظلم جو ہے اس وقت شروع ہوا جب مصر کا جو حکمران ہے اس نے یہ دیکھا کہ یہ بہت طاقتور قوم ہے، اور طاقتور قوم کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے جو ہے انہوں نے، جس طرح بابو جی نے بتایا کہ جو لڑکیاں ہیں انہیں رکھ لیا جاتا تھا اور لڑکے جو ہیں ان کو مار دیا جاتا تھا۔ تو پھر سوال یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا جو پلان، جو باپ ابراہیم کی بات آپ نے کی ہے، وہ کس طرح پورا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ خدا ہر ظلم سے جو ہے وہ رحم کے سبب جو ہے وہ خوشحالی نکالتا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے باب کی پہلی آیت میں موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں، اور لاوی کے گھرانے کے ایک مرد نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، اور وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا ہوا، اور اس نے اسے خوبصورت دیکھ کر 3 مہینے تک چھپایا، اور جب وہ زیادہ نہ چھپا سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اس پر لاسا اور رال لگائی، اور لڑکے کو اس میں ڈال کر دریا کے کنارے پر جھاؤ میں رکھ دیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اور موسیٰ جو ہے اس کو جھاؤ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دریا کے کنارے فرعون کی بیٹی جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی، نہا رہی تھی، اور اس نے وہ ٹوکرا دیکھا اور اس نے اس کو نکلوانے کے لیے کہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ جو ہے اس میں ہے، تو اس کو اس پر بہت پیار آیا اور اس نے چاہا کہ اس کو رکھ لے۔ اور جب ٹوکرا کھولا گیا تو اس کے اندر نشانات دیکھے گئے، تو ایک عورت نے اس کو بتایا کہ یہ عبرانی قوم کا بچہ ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں عبرانیوں میں سے ان خواتین میں سے کسی کو بلاؤں تاکہ اس کی تمارداری، اس کی خاطرداری کی جائے، اس کی پرورش کی جائے۔ اور اس طرح سے موسیٰ کی اپنی ہی ماں جو ہے وہ اس کو موقع ملتا ہے، اسی کو وہ بلا لیتے ہیں، اور وہ پھر اس محل میں جو ہے وہ موسیٰ کی پرورش کی جاتی ہے۔ اور موسیٰ اسی لیے محل میں پرورش پاتا ہے
کیونکہ خدا اس کو لیڈر کے طور پر، خدا اس کو نبی کے طور پر، خدا اس کو رہنما کے طور پر، خدا ہادی کے طور پر، موسیٰ جو ہے اس کو فرعون کے گھرانے میں ہی تعلیم و تربیت کے لیے مواقع دیتا ہے تاکہ وہ تیار کر سکے، کیونکہ یہی اس نے وسیلہ بنانا تھا کہ تاکہ اس ظلم اور تشدد سے اس قوم کو نکال سکے۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح خدا جو معجزات کا خدا ہے وہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے کس طرح اپنے منصوبے کو پورا کرتا ہے، اور جس طرح بابو جی نے یہ تفصیلاً بتایا کہ کس طرح عبرانیوں کی جو خواتین ہیں ان کو وہ جب اولاد پیدا کرتی ہیں تو دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ بچے جن لیتی ہیں، اور وہ دائیاں کہتی بھی ہیں کہ وہ بڑی طاقتور ہیں، وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ بیٹے جن لیتی ہیں، کیونکہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ پورا ہونا تھا۔ جس طرح بابو جی نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی اور اسے چھپا کر رکھا گیا، اور پھر کس طرح سرکنڈا بنا کر جو ہے پانی میں اسے ڈال دیا گیا، اور خدا نے اسے معجزانہ طور پر بچایا اور فرعون کی بیٹی تک پہنچایا، اور پھر کس طرح دودھ پلانے کے لیے بھی جو ہے عبرانیوں کا جو ہے ذکر کیا گیا کہ یہ عبرانیوں کی قوم میں سے ہے، تو اس کی ماں ہی کو خدا نے جو ہے وہاں استعمال کیا تاکہ وہ اس کے دودھ پینے سے اور اس کی پرورش کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس طرح حضرت موسیٰ جو ہے محل میں جو ہے وہ تربیت پاتا رہا، کیونکہ بابو جی نے کہا کہ خدا اسے ایک لیڈر بنانا چاہتا تھا۔ تو لیڈر بننے کے بعد یہ تھوڑی سی بات عقل میں، منطق میں آنا مشکل ہے کہ جب ایک بڑے شاہانہ محل میں پرورش پائی اور وہاں کا لباس، وہاں کا کھانا پینا، رہن سہن، اس کے بعد خدا نے کس طرح حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بلایا، چنا، بھیجا تاکہ وہ میری قوم کو بچا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے جب موسیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی عبرانی ہوں تو اس کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے بدل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 11ویں آیت۔ اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ جب موسیٰ بڑا ہوا تو اپنے بھائیوں کے پاس باہر گیا اور ان کی مشقتوں کو دیکھا، اور دیکھو ایک مصری ایک عبرانی کو جو اس کے بھائیوں میں سے تھا مار رہا تھا۔ تب اس نے ادھر ادھر نظر کی اور دیکھا کہ کوئی نہیں، تو اس نے مصری کو مار ڈالا اور ریت میں چھپا دیا۔ دوسرے دن وہ پھر باہر گیا تو دیکھا کہ وہ 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تب اس نے اسے جو ناحق پر تھا، تو اپنے قریبی کو کیوں مارتا ہے؟ وہ بولا کہ کس نے تجھے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ ڈرا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ جب جان جاتا ہے تو کس طرح سے دل ہی دل میں اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، اور جب یہاں پر عیاں ہوتا ہے، بات سامنے آتی ہے کہ تم نے ایک مصری کو مارا، تو وہ دل میں ڈرا کہ اگر یہ بات جو ہے وہ فرعون کے پاس پہنچتی ہے تو میں مجرم ہو جاؤں گا، اس لیے وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے اور پھر یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہاں سے بھاگ جانے کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا جو مقصد تھا اس کو عیاں کرتا ہے خود خداوند خدا کہ میں نے تمہیں کس لیے چنا اور کس لیے تجھے بچایا، اور کس طرح سے میں نے تجھے وسیلہ ٹھہرایا کہ تو میری قوم کو بچائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حریب کے پہاڑ پر خداوند خدا کا ظہور ہوتا ہے، اور یوں ظہور ہوتا ہے، تب خداوند کے فرشتے نے ایک جھاڑی کے بیچ سے آگ کے شعلے میں ظاہر ہو کر کہا، اور اس نے ان کی نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک جھاڑی آگ سے روشن ہے، وہ جل نہیں جاتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں نزدیک جاتا ہوں اور اس بڑے منظر کو دیکھتا ہوں کہ یہ جھاڑی جل کیوں نہیں جاتی۔ اور خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو نزدیک آیا تو خداوند نے اس جھاڑی کے بیچ میں سے پکار کر کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔
वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस ज़मीन है। और उसने उससे कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ और यकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदावंद पर नज़र करने से डरा। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में है मुज़ल्लत देखी और उनकी फरियाद जो आमलों की सख्ती के सबब से है सुनी, और चूँकि मैंने उनके दुख को मालूम किया, मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्र के हाथ से छुड़ाऊँ और उस सरज़मीन से निकाल कर अच्छे वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, कनानियों और हित्तियों और अमूरियों, फरजूनियों, हवियों और यबूसियों की जगह में पहुँचाऊँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा जो इब्राहिम के साथ कलाम करके वादा करता है, अब तारीख़ी तौर पर इस कौम के साथ साथ होता है और इस कौम को अपनी मौजूदगी का, अपनी कुदरत का और अपनी हस्ती का एहसास दिलाता है। और इस तरह से मूसा से वही मुतालबा करता है जिसके लिए उसने मूसा को मुकर्रर किया, जिसके लिए मूसा को उसने तैयार किया। इसका मतलब ये है कि खुदा जब अपने लोगों पर रहम करता है, उन्हें बचाना चाहता है, वो खुद जो है ज़ाहिर होता है और ज़ाहिर होकर वो जिसके ज़रिए जिसको इस्तेमाल करना चाहता है उसे चुनता है और रास्ता भी दिखाता है। और यहाँ पर हज़रत मूसा पर जलती झाड़ी में खुदा का ज़ाहिर होना और उसको बताना और उसे चुन लेना, यहाँ पर बहुत बड़ा ये वाक़या है। खुदा का और हज़रत मूसा का एक दूसरे के साथ हम कलाम होना, ये बहुत ही एक ऐसा वाक़या है जो खुदा और मूसा के दरमियान जो है मकालमा जो होता है, इस मकालमे में वो अपनी ज़िंदगी के पैदा होने के मकसद को हज़रत मूसा जो है वो पहचानता है। और इसके बाद फिर जब खुदा का ज़हूर जो उस पर होता है, उस पर प्लान, खुदा का मंसूबा बने इस्राएल कौम का मिस्र से उसके ज़रिए से निकालना उस पर ज़ाहिर हो जाता है। फिर हज़रत मूसा की ज़िंदगी जब तब्दील हो जाती है तो वो फिर किस तरफ चल देता है, वो किस तरफ जाता है। वो रास्ता पहले जो मारने वाला था, महल में परवरिश पाने वाला था, अब जो है खुदा खुद ज़ाहिर होकर जो है उसे रास्ता दिखाता है। तो वो फिर किस रास्ते पर चल पड़ता है। हाँ, अब मुकम्मल तौर पर उसकी ज़िंदगी भी तब्दील, उसकी राह भी तब्दील, उसके ख़यालात भी तब्दील, उसके नज़रियात भी तब्दील, और हत्ता कि उसकी पूरी शख्सियत जो है वो तब्दीली से भरपूर। खुदावंद खुदा जो कुली इख्तियार और क़ुव्वत और कुदरत का मालिक है, उसके हाथों का हथियार और उसके हाथों का आलाकार बनता है, और खुदावंद खुदा जो है वो नजात के इस सिलसिले को शुरू कर देता है। और फिर इसका टाकरा जो है वो फ़िरौन से भरपूर तरीके से होता है। और फिर हम देखते हैं कि मुकाबला होता है, और सिर्फ फ़िरौन की एक तरफ पूरी क़ुव्वत और ताकत और एक तरफ मूसा और यहोवा पाक खुदा की क़ुव्वत और कुदरत जो है वो आपस में जो है वो टकराती है। और जैसे हम देखते हैं कि सच्चाई जो है वही आखिरकार उसकी जीत है, और सच्चाई जो है वही खुदावंद खुदा की वो क़ुव्वत और ताकत है जो पशीदा नहीं बल्कि कामयाबी से हमकनार होती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि आगे आकर किस तरह से फ़िरौन के साथ बहुत बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, आफात आती हैं, और फिर खुदा बार बार कहता है कि मैं उसके दिल को सख्त करूँगा, क्योंकि खुदावंद खुदा भरपूर तरीके से अपने इख्तियार और अपनी कुदरत जो है उसका नज़ारा करवाता है मूसा को भी, कौम को भी, ताकि वो बार बार इसका तजर्बा करें और मुझे जाने कि कुली इख्तियार का मालिक भी मैं हूँ और कुली कुदरत का मालिक भी मैं हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी आफात जो हैं आती हैं। ये आखिरी जो हम देखते हैं कि मौज़ाना कुदरत पर निकलना ये पहली वक्त में भी हो सकता है, लेकिन खुदा हमेशा इंसान को अपनी कुदरत और अपनी इख्तियार का नज़ारा करवाता है। और यहाँ पर बहुत सारी आफात जो हैं, असल में ये भी खुदा की कुदरत जो है वो ज़ाहिर ना होती। अगर ये सारी आफातें ना होती, अगर ये सारा मुकाबला ना होता, तो
तालीम व तरबियत ना होती और लोग ईमान को ना समझते। लेकिन बाबूजी यहाँ पर एक बहुत बड़े हुक्मरान के सामने एक छोटे से शख्स का खड़ा होना और फिर ललकार कर ये कहना कि मेरी कौम को जाने दे, ये इतना आसान तो नहीं था। और ये आसान नहीं था इसी वजह से, जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पर खुदा जो है अपने बंदे को अपने हाथों का जो है वो अलाकार बनाता है और उससे उसके ज़रिए से अपने मौजज़े ज़ाहिर करता है। और उसको देखकर जो है फ़िरौन जो है वो भड़कता भी है, सख्त दिल भी होता है, और सख्त दिल होने के बाद जो है वो चाहता है कि इसकी जगह पर जो है हमारे दरमियान भी जो है मौजज़ात हों। बड़े जो हैं 10 आफ़ात का ज़िक्र यहाँ पर पाया जाता है। तो जब ये 10 आफ़तें जो हैं ज़ाहिर होती हैं और खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है, तो फिर फ़िरौन का दिल जो है यहाँ पर कुछ नरम होता है या नहीं होता? पहली बात, जैसे आपने कहा कि एक तरफ एक छोटी सी कुव्वत और दूसरी तरफ इतनी बड़ी मिस्री कौम और उसका पूरा जाहो जलाल और उसका इख्तियार, वाकई ये अकल मंतक के मुताबिक, इंसानी अकल के मुताबिक तो नामुमकिन की हद तक ये काम है, हो नहीं सकता। लेकिन चूँकि हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा जो नेस्ती से हस्ती में लाने वाला, जो इस कायनात को बनाने वाला, जब उसका हाथ और कुदरत हो तो फिर नामुमकिन का मुमकिन होना ऐन अकल और मंतक के मुताबिक है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि अकल के मुताबिक जो नामुमकिन है कि एक शख्स खड़ा होता है और उसके साथ वो हैं जो नफ्सियाती तौर पर ही ग़ुलाम हैं, जो नफ्सियाती तौर पर ही मिटे हुए लोग हैं, जो अपने कदमों पर खड़े ही नहीं हो सकते। तो एक तरफ वो उसके साथी हैं और एक शख्स है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हाथ खुदा का होता है तो फिर वो ही बुलंदावर होता है। और जैसे आपने कहा कि उसका दिल नरम नहीं होता, सख्त हो जाता है, बार बार जो है वो सख्त हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर बड़ी मज़ेदार बात है कि लिखा है कि खुदा ही उसके दिल को सख्त करता है, खुदा ही छुड़ाना चाहता है, खुदा ही उसके दिल को सख्त करता है। तो खुदा तो सब कुछ कर सकता है, फिर ऐसा खुदा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों होता है कि बार बार उसका दिल सख्त हो जाता है और ख़ुद खुदा करता है? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कुदरत है जिसको समझने की, जानने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान कमज़ोर है और इंसान की कमज़ोरी जो है उसको क़ुव्वत में बदलने के लिए तजर्बात बहुत ज़रूरी हैं, तजर्बात का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान तजर्बे से आगे बढ़ता है और खुदा को जानता है। तो ये बार बार आफ़तों का आना, बार बार टकराना, बार बार फ़िरौन के लोगों का पसपा होना, बार बार शर्मिंदा होना, बार बार इस कुव्वत को देखना, ये असल में खुदावंद खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है ताकि लोग उस हस्ती को समझें, उस खुदावंद अपने खुदा को समझे जिसने कहा कि मैं तेरा खुदावंद खुदा हूँ, मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूँ, उस खुदावंद खुदा को समझ सकें। इसलिए ये आफात जो हैं, ये टकराव जो है, ये मुकाबला जो है, वो ईमान में मजबूती का बायस बनता है। यहाँ पर हज़रत मूसा जो हैं वो क्या अकेले हैं? क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि जब वो भाग कर जाता है मदियान में, तो वहाँ पर लिखा कि यत्रू जो है उनकी भेड़ बकरियाँ चराता है। उसके बाद फिर हारून के अपने ख़ानदान से भी कुछ लोग हैं। तो क्या ये मंसूबे में खुदा जो है इनका मामनकार उन और लोगों को भी बनाता है? हाँ, इसमें ये है कि मूसा जो है एक जगह पर जैसे हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा इंसान जो है वो अपनी अकल और दानत से चलना चाहता है, लेकिन खुदा ने जो इंसान के लिए मंसूबा बनाया है, मुबारक है वो जो अपनी ज़िंदगी में खुदा के मंसूबे को समझ जाता है, वो अजीम बन जाता है। जब वो नहीं समझता तो वो हमेशा भटकता है। तो इसलिए मूसा जो है यूनुस नबी की तरह ये जो है ये भी अपनी मर्ज़ी से कुछ बचना चाहता है कि मैं इतना बड़ा टकराव जो है वो नहीं ले सकता, इतनी बड़ी कुव्वत के साथ मैं टकराव नहीं कर सकता। तो बहाना करता है कि मैं सही तरह से बोल नहीं सकता। तो उसके बाद खुदावंद खुदा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे भाई हारून को तेरी ज़ुबान बनाऊंगा, वो बात करेगा। और कहते हैं कि मूसा और हारून के दौरान में ऐसा ही तल्लक था, ऐसा ही रिश्ता था जैसा खुदा और नबी के दरमियान में होता है। ऐसा ही रिश्ता मूसा और हारून के दरमियान में भी था कि हारून जो था वो मूसा की ज़ुबान होती थी,
جیسے نبی خدا کی زبان ہوتی ہے تو موسیٰ کی زبان جو ہے وہ ہارون ہوتا تھا، اور ہارون جو ہے وہ اس کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر اس نجات میں جو اسرائیل کا سب سے بڑا واقعہ ہے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں حضرت موسیٰ کی طرح یا عیسیٰ نبی کی طرح یا یونس نبی کی طرح جو ہے جتنے مرضی بہانے بنا لیں، لیکن جب خدا نے کام لینا ہے، خدا نے کام کروانا ہے تو اس نے جو ہے ذریعے اور وسیلے بھی پیدا کر دینے ہیں اور اس نے اپنا کام لینا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں ٹھیک طریقے سے بول نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ جو ہارون کو جو ہے وہ اس کا معاون کار بنا دیا۔ اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے منصوبوں کو اگر سمجھ لیں مقصد کو، تو خدا جو ہے ذریعے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ذریعہ پیدا جب ہو چکا، آفات بھی نازل ہو گئیں، فرعون کا دل جو ہے سخت سے سخت ہوتا چلا گیا، تو پھر کس طرح سے اتنی بڑی قوم کو خروج کرنا، خروج خارج کی جمع ہے جس کا مطلب نکلنا ہے، تو کس طرح وہ مصر کی غلامی سے اتنے بڑے سخت حکمرانوں کے شکنجے سے کس طریقے سے پھر وہ نکلے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جب قدرت کو دیکھتے ہوئے فرعون کی قدرت جو ہے، طاقت جو ہے یہوہ پاک خدا کی طاقت کے حضور نہیں ٹھہر سکتی، تو پھر وہ رہائی پاتے ہیں، پھر وہ معدہ سا زمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ موسیٰ بہت بڑا استاد تھا۔ موسیٰ جو ہے وہ ایک دانشور شخص تھا، اور نہ صرف موسیٰ کی جو فرعون کے گھر میں اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، بلکہ اب ہر لمحہ خداوند خدا اس کے ساتھ تھا، خداوند خدا سے وہ باتیں کرتا تھا، خداوند خدا سے وہ قدرت لیتا تھا، وہ اختیار اس کو تھا، اور اس سبب سے وہ اپنی قوم کی بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ جب وہ نکال کر لاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب وہ بڑی جاہ و جلال کے ساتھ لاتا ہے تو سب سے پہلے خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہے، جو کہ اس نغمے کی صورت میں ہے کہ 15ویں باب میں، خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب میں اس کی ہم چند آیتیں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ جو ہے وہ سب سے پہلے رہائی کے بعد خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور موسیٰ کا نغمہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ آئے ہم اس میں سے چند آیات سنتے ہیں۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے یہ نغمہ گایا اور بولے، میں گاؤں گا خداوند کا کہ جل جلالہ دونوں گھوڑے اور گاڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ میری طاقت اور قوت خداوند ہے، وہ میرا مخلص ٹھہرا، یہی میرا خداوند ہے، میں اس کی ثنا کروں گا۔ میرے باپ کا خدا یہی ہے، میں اس کی حمد گاؤں گا۔ اور اس طرح سے یہ پورا نغمہ ہے۔ آپ بڑے دھیان کے ساتھ اس پر غور و خوض کریں تو پورا خلاصہ نکلتا ہے کہ اس نغمے کی صورت میں وہ خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہ آفات میری قدرت سے تھی، نہ مقابلہ میری قدرت سے تھا، نہ غلامی سے رہائی میری قدرت میں تھی، بلکہ یہ سب کا سر چشمہ اور مالک جو ہے وہ یہوہ پاک خدا ہے، اور سب سے پہلے وہ خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس طرح سے پھر قوم جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی قوم جب آگے بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ خدا کے ساتھ منسلک رہتی ہے، ساتھ ساتھ موسیٰ جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کو قوانین دیتا ہے، اس کو اصول دیتا ہے، ان کو زندگی گزارنے کے جو ہے وہ طریقہ کار سکھاتا ہے۔ اور شریعت جو ہے اسی دوران میں ساری شریعت جو ہے وہ ترتیب میں آتی ہے، تاکہ خداوند خدا کے ساتھ یہ قوم جڑی رہے، یہ ملی رہے، تاکہ اسی میں خوشی اور شادمانی ہے۔ یعنی کہ جب یہاں سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ نکلی ہے، بحر کلزم کو عبور کیا ہے انہوں نے، تو بیابان کا سفر جو ہے یہاں پر بھوکے پیاسے رہنا، قوم کا کڑکڑانا کہ ہمیں وہاں پر جو ہے روٹی ملتی تھی، ہانڈیاں پکتی تھیں، کھانا ملتا تھا، یہاں جو ہے تو ہمیں بھوکا مرنے کے لیے لے کر آیا ہے۔ موسیٰ پر قوم جو ہے کڑکڑاتی بھی ہے، لیکن یہاں پر خدا جو ہے اپنے معجزات ظاہر کرتا ہے۔
وہ من اور بٹیر جو ہے وہ عطا کرتا ہے، خشک چٹانوں سے انہیں پانی بھی مہیا کرتا ہے، مارا کی سرزمین میں کڑوا پانی جو ہے اس کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو شریعت کا جو ذکر آپ نے کیا ہے، رہنے کے جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کے بارے میں کہ جب حضرت موسیٰ جو ہے وہ کو شریعت ملتی ہے تو اس کے بعد کا جو سفر ہے، اس کے بعد کی جو زندگی بدلتی ہے قوم کی، اس کے بارے میں ذکر کیجیے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا اپنے قوانین دیتا ہے، شریعت کو ترتیب دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے اور خداوند خدا کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ہوتا ہے۔ خدا ایسے قوانین، ایسے اصول بخشتا ہے کہ اگر تم ان کی پریکٹس کرتے ہو تو میرے حضور میں راست باز اور پاک ہو کر آتے ہو۔ اور اس شریعت کے قوانین کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 20 باب اس کی پہلی آیت میں، تب خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائیں، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو ملک مصر سے یعنی جائے غلامی سے نکال لایا، تیرے لیے میرے حضور میں کوئی دوسرا معبود نہ ہو، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے مت بنا، تو انہیں سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں تمہارا خداوند خدائے غیور ہوں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے 10 احکام جو شریعت کا نچوڑ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزہ میں بند کرنا ہے، تو یہ سارے قوانین جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو 10 احکام ہیں، ان کے جو پہلے 3 قانون ہیں، یہ تینوں کے تینوں قانون جو ہے وہ خدا کے لیے ہیں، اور جو 7 ہیں وہ پھر انسانوں کے حوالے سے ہیں۔ تو پہلے جو ہے اصل میں 3 نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی اصول ہے، اور وہ ہے خداوند خدا کی ذات کو پورے ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کلی اختیار کا سرچشمہ، کلی قدرت کا سرچشمہ خداوند خدا ہی ہے، اور یہ عزت جو ہے، یہ احترام جو ہے، یہ عزت جو ہے وہ کسی بھی چیز سے آپ منسلک نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہاں سے ملتی ہے یا کوئی اس کا اور سرچشمہ ہے، نہیں، ایک ہی سرچشمہ ہے، اور وہ صرف اور صرف خداوند خدا کی ذات ہے۔ تو جب ہم ان کو نہیں سمجھتے تو اس میں بہت ساری پرابلم پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو، تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا وضاحت سے پیش ضرور ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ اگر ہم خروج کی بات کریں، حضرت موسیٰ کی بات کریں، اور پھر شریعت یعنی خدا کے 10 احکام جو ہیں اس پر ہم بات نہ کریں تو میرا خیال ہے خروج کی کتاب جو ہے ادھوری رہ جائے گی۔ ضرور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں۔ ہاں، تو اس لیے اس پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ایک ہی قوت اور قدرت ہے، تمام سرچشمے کا مرکز ایک ہی ہے، وہ خدا ہے، وہیں سے ساری قدرت نکلتی ہے۔ قدرت سے مراد کیا ہے کہ اگر پیراسیٹامول کے اندر اگر کوئی شفا کی قدرت ہے تو یاد رکھیں کہ وہ شفا کی قدرت بھی وہیں سے آ رہی ہے، وہیں سے آ رہی ہے، کیونکہ سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اگر کسی بوٹی سے میں شفا پا رہا ہوں تو وہ بوٹی کے اندر قدرت جو ہے وہ وہیں سے آ رہی ہے، کیونکہ سرچشمہ وہی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو وسیع طور پر آ کر پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس قدرت کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہم بہت سارے سوالات کا شکار ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اگر ہارون کو برکت مل رہی ہے موسیٰ کے سبب سے، تو موسیٰ ماخذ نہیں ہے، خدا ہی ہے، تو اس لیے ماخذ قدرت کا خدا ہی ہے۔ اگر قوم کو رہائی مل رہی ہے تو موسیٰ ماخذ نہیں ہے، ماخذ خدا ہی ہے، اس لیے موسیٰ جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور اسی سبب سے ہم مانتے ہیں کہ قدرت کا مرکز، اس کی قوت کی طاقت کا جو مین پوائنٹ ہے، جہاں سے سب کچھ نکلا، وہ صرف خدا کی قدرت ہے۔ لیکن خدا کی قدرت مختلف طریقے سے اس کائنات میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اسی قدرت کے ہم گواہ ہیں۔ یعنی ہم گواہ ہیں کہ شافی خدا ہے، تو کسی بھی طور طریقے سے ہمیں شفا ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا ہی شفا دینے والا ہے، باقی سب جو ہے وہ وسیلے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر اچھی میڈیسن ہمیں لکھ کر دیتا ہے
تو وہ ڈاکٹر بھی وسیلہ ہے، میڈیسن بھی وسیلہ ہے، لیکن شفا کی قدرت جو ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ آگے بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں دعا کرے یا مقدسہ مریم سے دعا کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے جب خداوند خدا ہی مرکز ہے تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند خدا ہی کی مرکز ہے، پھر ہمیں پیراسیٹامول کی کیا ضرورت ہے کہ خدا ہی مرکز ہے، لیکن پیراسیٹامول کے اندر بھی میں نے کہا کہ اگر جو قدرت پائی جاتی ہے تو وہ خدا ہی کے سبب سے ہے، خدا ہی قدرت کا مالک ہے، کسی بھی سبب سے ہمیں ماخذ یا سرچشمہ جو ہے وہ خود صرف خدا اور ہے۔ صرف خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کی معرفت لمحہ با لمحہ خدا اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ موسیٰ جس طرح سے اپنے نغمہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہے، تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فصح کا جشن منایا گیا وہ بھی اسی نسبت سے موسیٰ نے ہی اپنی قوم سے کہا کہ ہم اس کو سال ہر سال منائیں گے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا، ہماری نجات کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کو اسرائیل قوم جو ہے وہ بڑے ہی ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ مناتی تھی، اور اس کے اندر جو ہے پوری نجات کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جاتی تھی۔ وہ کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھانا، اور سب سے پہلے جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا وہ پوری نجات کی تاریخ کو دہراتا تھا، کس طرح سے کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے اور اس کے سبب سے نجات کا منصوبہ ہم پر ظاہر ہوا، اور یہوہ پاک خدا ہمارے باپ دادا کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے، وہ اسحاق کا خدا ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہماری قوم کا خدا ہے، اور ہم اسی کے ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے، اور اسی نے اپنے زور بازو سے ہمیں ملک مصر سے نکالا، اور اسی نے اپنا ظہور ہم پر ظاہر کیا، وہی ہمارے آباء و اجداد سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اس لیے سال ہر سال تم ہر سال اس آزادی کی خوشی جو ہے عید کے طور پر اس کو منانا، اور اسی کو ہم عید فصح کہتے ہیں، اور عید فصح جو ہے وہ آج تک قائم ہے، اور آج بھی اسرائیل قوم جو ہے وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس فصح کو مناتی ہے۔ اور معدہ سرزمین پر جب یہ قوم پہنچتی ہے تو موسیٰ دور سے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن خدا اسے بتاتا ہے کہ دیکھ اے موسیٰ، جس سرزمین کو تو دیکھتا ہے اس سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس سرزمین میں نہ پہنچے گا، لیکن دیکھ یہ نجات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوشع نبی جو ہے اس کی رہنمائی میں یہ سرزمین تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہاں پر پہنچ کر ایک نئے طور سے یہ قوم منظم ہوتی ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ اپنے خداوند خدا کے قوانین اور اس کی شریعت کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کرتی ہیں، اور خداوند خدا سے قربت حاصل کرتی ہیں۔ بہت شکریہ بابو جی۔ بابو جی نے آج شریعت کی دوسری کتاب خروج کی کتاب پر تفصیلاً ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یقیناً کلام حیات کے اس پروگرام کے ذریعے آپ نے خروج کی کتاب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ خروج کا مطلب نکلنا ہے، خارج کی جمع ہے نکلنا، مصر کی غلامی سے رہائی پانا، بنی اسرائیل قوم کا وعدہ کی سرزمین میں پہنچنا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو ہر ایک کی زندگی میں ایک خروج ہوتا ہے، چاہے وہ غلامی کی حالت ہے، چاہے وہ تاریکی کی حالت ہے، اندھیرے کی حالت ہے، پریشانی، آزمائش، بیماری کی حالت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک وقت ہے۔ اور خدا جو ہے ایک شخصی زندگی میں بھی، خاندانی یا ایک قوم کی زندگی میں بھی معجزات دکھاتا ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی قوم فرعون کی غلامی سے اگر وہ حضرت موسیٰ کو استعمال کر کے اسے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لا سکتا ہے، تو ہمیں بھی ان حالات میں سے جس کے اندر ہم پھنسے ہیں ہمارا بھی اس میں خروج ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، آواز سن کر خدا کے پیچھے ہوں، اور پیچھے ہو کر جو ہے چل پڑیں، خدا کی راہ پر چل پڑیں، تو خدا ان سارے حالات سے ہمیں نکالنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم نکل آتے ہیں تو پھر شکر گزاری کی بات ہے، یعنی فصح جو رہائی کی یاد میں، مصر کی غلامی کی رہائی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح بھی یہودیوں میں جو سب سے بڑی عیدیں، 4 عیدیں ہیں، ان میں سب سے بڑی عید، پہلی عید جو ہے وہ فصح کی عید ہے، جو مصر کی غلامی کی رہائی کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ اور یسوع بھی جو ہے وہ یروشلم میں
यरूशलेम में जहाँ हैकल है, बड़ी ईदें मनाने के लिए जाते थे, फसा मनाने के लिए भी गए और आखिरी खाना फसा का खाना था जिससे उसने नया फसा जो है बना दिया और पाक बदन और खून की सूरत में, यूकरस की सूरत में हमारे दरमियान ठहरा दिया। ये यादगारी जो है उसने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। जब भी काहिन ये यादगारी करता है तो ये नया फसा मनाया जाता है और इस नए फसे के ज़रिए हम जिस तरह वो निजात पाते हैं, बनी इस्राएल कौम निजात पाते हैं, हम भी इस यूखरिस्त में शामिल होकर नए अहदनामे में निजात पाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है, जो लोग इसे देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो ज़रूर इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट भेजें। अगर सवाल भी हों इस हवाले से तो आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं ताकि अगले प्रोग्राम में हम उन सवालात का जवाब दे सकें। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।